فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک امال کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی اسے 4 مراحل درپیش ہوتے ہیں، 4 طرح کے خوف اس سے لاحق ہوتے ہیں، اور وہ 4 خوف کیا ہیں؟ تو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک امال کرتا ہے تو پہلا خوف مرلہ اسے یہ پیش ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو یا نہ ہو، اللہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ تو پہلا خوف یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ نیک عمل قبول ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، تقوی والوں کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو پہلا خوف یہ لائق ہوتا ہے کہ اللہ جانے میرا کن لوگوں میں شمار ہے، میری یہ بندگی، میری یہ عبادت، میری یہ نیکی، میرا اچھا کام شاید قبول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ پہلا مرحلہ اس کو پیش ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو نیک عمل کرنے کے بعد آتا ہے وہ ریاکاری کا خوف ہے کہ میں نے بندگی، عبادت، اچھائی کی ہے، کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، لوگوں کا دکھلاوا تو نہیں آ گیا، لوگوں کی تعریف کرنا تو میرے دل و دماغ میں نہیں تھا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے واہ واہ مل جائے گی، مجھے اچھا کہیں گے۔ تو یہ ریاکاری کا خوف بھی اسے لائق ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری آئے اور یوم قیامت انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ وہ عمل منہ پہ دے مارے کہ تو نے یہ عمل لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے یہ نہیں کیا۔ اور اس بات کو اللہ قرآن بھی فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ خالصتاً للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے بندگی کریں۔ تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جو کرے گا وہ قطعی طور پہ قبول نہیں۔ تو نیک عمال کرنے والے کو دوسرا مرحلہ ریاکاری کا آ جاتا ہے کہ اللہ جانے یہاں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حفظ و سلامتی اعمال کی، یہ اللہ کی بارگاہ تک یعنی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کوئی اور غلطی یا کوئی اور شائبہ پایا جائے تو میرے اعمال پھر بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ کے لائق نہ ہو، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کیونکہ جو نیکی کرتا ہے پھر اللہ اسے 10 گنا اجر دیتا ہے، 10 درجے اجر ثواب اللہ اس کو دیتا ہے جو نیکی کرتا ہے۔ تو ان اعمال کی حفاظت اور سلامتی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی بات کہ انسان اطاعت الہی میں لگا ہو تو اسے رسوائی کا خوف ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیکی بھی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، نیکی بھی انسان کی ہے بدنامی کا بعض اوقات سبب بن جاتی ہے، تو رسوائی کا خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا تُوفِیقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَعَلَيْهِ أُنِیبُ، کہ میری توفیق اور میرا یہ چاہنا صرف اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی عطا ہے، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ چیز کہ اطاعت الہی ہو لیکن جو ہے وہ رسوائی کا خوف یہ نہ ہو، اس سے اللہ بچا لے کہ لوگوں کے ہاں نیکی بھی مذاق نہ بن جائے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں جو نیکی کرنے کے بعد نیک انسان کو پیش ہوتے ہیں۔ تو فقی ابو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کرتا ہی گناہ ہو، جو بندہ کرتا ہی بدکاریاں ہو، جو بندہ کرتا ہی غلط کاریاں ہو، وہ جہاں بھی رہے یعنی نیکوں کا یہ حالت، اس کا عالم کیا ہوگا جس کی زندگی میں کبھی نیکی نہیں آئی، اس کا معاملہ تو انتہائی سخت اور ناگوار ہوگا۔